تو میرا شوہر سو رہا تھا، میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی۔ اس انسان کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے ناراض تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس لیے میں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ماں خود ہمارے گھر آئی، روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ ماں کی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا۔ اتنے میں میرا شوہر آیا تو کہنے لگا تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے گھر آ گئی۔ پھر ایک دن میری یاسر سے ملاقات ہوئی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت جاگ اٹھی۔ اس نے ایک شکوہ بری نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کافی دیر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر خود پر قابو نہیں پا سکی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہو بیٹھی۔ پھر اس کی شکوہ بری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ یاسر کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے مجھے اطمینان تھا، وہ میری یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف ایک ملازم تھا جو میرے شوہر کا بہت خاص آدمی تھا۔ وہ ہر بات میرے شوہر کو بتاتا تھا اسے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے اپنے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً میرے کمرے میں آیا۔ میں چیخنے لگی، میں شور مچانے لگی۔ میرا شوہر گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اس ملازم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میرے شوہر نے اسے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہوا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال رکھے گا۔ میری بات سن کر شوہر کہنے لگے اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندہ ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے میرے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے جذبات کو سلا دیا اور پھر میں نے یاسر کو گھر بلا لیا تھا۔ یاسر اتنے بڑے گھر میں آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی اور ہم دونوں بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی اور خود یاسر کے کمرے میں چلی جاتی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرا شوہر کہنے لگا کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بکھلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر چلا گیا تو یاسر بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ یاسر کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے؟ وہ کہنے لگے میرے ساتھ میرا دوست جائے گا اور میرا خیال رکھے گا۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں اور یاسر بھرپور انداز میں وقت گزارنے لگے، اپنے شوہر کے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے